حضور محبوب کریم علیہ السلام جب وہ باتیں کرتی تو حضور دلچسپی سے سنتے، ان کے سوالات کے جواب بڑی گہرائی اور گہرائی سے دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر کے بعد وہ بوڑھی اٹھی، کہا حضور اب میں چلتی ہوں، تو نبی پاک نے تحائف تیار کیے۔ ایک صحابی کو کہا ان کے ساتھ جاؤ اور تحفے انہیں دے دو۔ کہتے ہیں جب وہ بوڑھی چلی گئی تو میرے دل میں خیال آیا حضور اب مسجد جائیں گے، جب رات کو واپس آئیں گے نا پھر میں محبوب سے پوچھوں گی یہ خاتون کون ہے، لیکن حضرت عائشہ کہتے ہیں حضور تو گئے نہیں، لیٹ گئے، اور بڑی خوشگوار کیفیت میں نے دیکھی، حضور کی مقدس آنکھیں کھلی اور محبوب کے چہرے پر عجیب سی رعنائیاں۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں آگے بڑھی اور میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تو روز آتے، حضور یہ کاشانہ نور ہے، یہاں روشنی لینے والے تو روز آتے، یہ کون سی بوڑھی تھی کہ آئی ہے تو آپ نے اتنا استقبال کیا ہے، اس انداز میں وقت دیا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی کیفیات دیکھ کون تھی؟ کہتی حضور اٹھ کے بیٹھے اور میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے۔ محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ خدیجہ سے ملنے آتی تھی، خدیجہ انہیں وقت دیتی تھی، ان کا استقبال کرتی تھی، یہ کمزور ہوتی تھی تو خدیجہ تحفے دیتی تھی۔ فرمایا آج جب یہ دوبارہ آئی ہے تو پچھلی ساری یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئی ہیں، وہ سارے خیالات تصورات پھر سے اجاگر ہو گئے، اور فرمایا میں نے وہ ساری نسبتوں کو، ان ساری باتوں کو نبھانے کی کوشش کی جو خدیجہ کا اس کے ساتھ رشتہ تھا، اور پھر بات اس جملے پر ختم کی، فرمایا حسن العہد من الایمان، فرمایا تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، تعلقات کو، عہد کو، پیمان کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو دیکھیے ہمارے جو رشتے ہیں، ہمارے جو تعلقات، کوئی شخص یہ تقاضا نہ کرے، کوئی تقاضا نہ کرے، کوئی خامند یہ تقاضا نہ کرے اب تو میرے گھر میں رہتی ہے تجھ پہ پابندی ہے، تو میکے نہیں جا سکتی، تو کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی، تو کچھ نہیں کر سکتی، تو کیسے پابند کر سکتا ہے جب تو اپنے حق میں اس قدر زیادہ تو اپنے حق کے اندر مضبوط ہے کہ ذرا وہ بات کرتی ہے تو کہتا ہے میری اماں ہے، میرے ابا جی، اس میں شک بھی نہیں، عورت کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح کا رویہ ان کے ماں باپ کے حق میں بھی انسان کو رکھنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں، کسی جگہ وہ بھول جاتے ہیں، تو پھر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے عزیزوں میں بھی کمیاں ہیں، میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں۔ ایک دوست نے ایک دفعہ ایک مضمون لکھا، ایک بات اس میں بڑی خوبصورت پڑھنے کو ملی، کہنے لگے کہ ایک میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا، روز جھگڑا ہوتا تھا نا، روز جھگڑا ہوتا تھا، اور جھگڑا میاں بیوی کا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے تو وہ روز جھگڑا ہوتا تھا، تو ہوتا تھا ماں باپ کی وجہ سے، تو جھگڑا اس بات پہ ختم علیحدہ رہتے تھے، اس بات پہ جھگڑا ختم ہوا کہ اب تیرے ماں باپ آئیں گے تو میں نے کوئی پروٹوکول نہیں دینا، اور میرے آئیں گے تو تو بھی نہ دینا، بے شک بیٹھے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے بیٹے کے والدین آئے، دروازے پہ دستک دی تو ملازم نہیں کھولا، روٹی بھی ملازم ہی لایا، اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو گاڑی تک چھوڑنے بھی وہ نوکر ہی گیا۔ کچھ ہی دیر گزرے تھے تو بیٹی کا باپ ملنے آیا، وعدہ تھا کوئی پروٹوکول نہیں دے گا، ٹھیک ہے دونوں ہی نہیں دیں گے، لیکن دروازے کے باہر آواز گونجی ابا جی کی، بیٹی کے ہاتھ میں پلیٹ تھی، وہ ڈھب سے گری، تھا کی آواز آئی، دوڑی گئی، دروازہ کھولا، میرے ابا جی آ گئے، بٹھایا بھی، کھلایا بھی، چھوڑنے بھی گئی۔ پوچھا اس سے شوہر نے کہ تیرا میرا وعدہ تھا، کہنے لگی بات اس میں شک نہیں کہ وعدہ تو تھا، پر دل کی کیفیت کا کیا کروں، جب باہر آ کے والد بولے ہیں تو میں نے تو اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا ہے، میں تو وہ خراج بڑی مشکل سے سنبھال پائی ہوں، وہ تو بڑی مشکل سے آنسو روکے ہیں، تو وجود کو کیسے روکتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا مرد کے کیا حقوق ہیں، اگر میں ادا کر سکتی ہوں تو شادی کروں، حضور ذرا بتلائیے گا۔ تو یہ حدیثیں ہم نے بیٹیوں کو رٹانی ہے، یہ حدیثیں ہم نے بہنوں کو یاد کرانی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، امام حاکم نے لکھا ہے کتاب البر کے اندر، اس کو ابن جوزی علیہ رحمٰن نے نقل کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا خامند کے حقوق کیا ہیں؟ اور خاتون عرض کرتی حضور اگر تمہیں ادا کر سکتی ہوئی تو نکاح کروں گی ورنہ نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی بات یہ ہے کہ اگر خاوند کے جسم سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے اور خون نکلے، عورت اپنی زبان سے صاف بھی کرے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو کہ میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں لوگوں سے کہتا مجھے کرو، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ اللہ کے امام الانبیاء ہیں، محبوب اس حدیث میں فرمانے لگے، سنو، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، میں کہتا عورت کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، فرمایا کہ اگر تو یہ والے حق تو ادا کر سکتی ہے تو نکاح کر۔ وہ خاتون بڑی سمجھدار تھی، فوراً بولو ٹھیک ہے، لیکن حضور میں نہیں حق ادا کر سکتی۔ میرے عزیز، عورت کو ذمہ داری سونپی۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرد کے لیے بھی ان حقوق کا تعین فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے حقوق کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا حق کیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا اسے بھی پہناؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی عورت کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی بھی اس کے ساتھ بغض نہ رکھنا، اسے کبھی بھی تکلیف نہ دینا، اور اسے اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے گھر کے اندر چھوڑنا، یعنی اگر کچھ لمحے کے لیے ناراض ہونا ہوا تو اپنی ہی چھت کے نیچے، نکالنا نہ، بھیجنا نہ، رسوائی ہوتی ہے۔ جب وہ میکے جاتی ہے تو لوگ باتیں کرتے، اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے ہی گھر میں چھوڑ لینا، کچھ لمحوں کو ناراض ہو لینا، کچھ ایسی بات کر لینا، لیکن جب اسے نکال دیتے ہو تو مسائل بن، جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی، جی جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی۔ تو نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ اب ایک بات جو قابل توجہ ہے جس پر میں آج خصوصی طور پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ماں کا بڑا حق ہے، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ بیوی کا بھی حق ہے، جو تم نے خود کھانا ہے اسے کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے اسے۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، بیوی کا مطالبہ ہے کہ تو سوائے میرے کسی کے نہیں سنے گا، وہ کہتی ہے کہ چونکہ میں آئی ہوں سارا کچھ چھوڑ کے، اب سوائے میرے تو کسی اور کی نہیں سنے گا۔ اماں کہتی ہے کہ چونکہ پیدا میں نے کیا ہے، پرورش میں نے کی ہے، جوان میں نے کیا، تو حقوق میرے زیادہ ہیں۔ یہ حدیث اماں ضرور سنائے گی اگر اسے یاد ہوگی۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، اگر کسی عورت سے یہ پوچھا جائے کہ تو بتلا کہ بغیر ماں کے کوئی بچہ بڑا ہو سکتا تھا، تو اس نے پال پوس کے تجھے دیا ہے، تو تجھے کیسے کہہ سکتی ہے کہ تو کسی اور کی نہ سن؟ اور اگر اماں سے بندہ کہے کہ تو خود ہی گئی تھی اس کو دیکھنے، تو ہی اس کو لائی ہے، اب کس طرح کر کے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خاتون خانات جو نکاح کر کے آئی ہے، جس کے حقوق کا تعین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حق نہ دیا جائے؟ ہمارے ہاں نقصان یہ ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ بس میری سنی جائے اور میرے علاوہ کسی دوسرے کی نہ سنی جائے، بالکل میری حد تک معاملہ رہے، آگے نہ بڑھے۔ میاں بیوی دیکھے نا، ایک عورت سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنے ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کے بظاہر پردیش میں آ کے بیٹھتی ہے خامن کی خاطر، اس کا بڑا حق ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ اس میں شک نہیں، اس عورت کے حقوق ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، لیکن حضور نے رشتوں کا تعین کر کے بتایا، رشتوں کا۔ مستدرک کے اندر حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیے گا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور ذرا بتلائیے گا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو یہ کسی مفتی کا قول نہیں، یہ کسی دانشور کی رائے نہیں، یہ اس محبوب کا قول ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں راحت اور آرام دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کے خامن کا۔ اسی مجلس میں، اسی محفل میں وہ شخص اٹھ کے نہیں گیا، وہی شخص حضور سے سوال کرنے لگا، حضور تو مرد پر حق کس کا زیادہ ہے؟ عورت پر تو میں نے پوچھ لیا، نیا شخص نہیں آیا، نیا آدمی نہیں آیا۔ اسی نے اسی مقام پر اسی جگہ کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس کی ماں کا۔ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا۔ اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی ماں کا۔ یہ حقوق کی تعین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیا۔ یہ حقوق کی وہ والی وضاحت ہے، اور یہ ہر آدمی کا وہ والا مقام ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خود بتایا ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے اور یہ اس کی جگہ ہے۔ اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، مرد کے عورت پر بھی حقوق ہیں، عورت کے مرد پر حقوق ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں جب ایک شخص نے عرض کی کہ حضور مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، تو نبی پاک نے فرمایا جا کے اپنی اماں کی نوکری کر۔ ایک کوئی ایسا گناہ اس صحابی سے ہو گیا تھا جو دور جاہلیت کا تھا، شارحین نے لکھا ہے۔ اب وہ جن کے حقوق ضائع کیے تھے وہ مل نہیں رہے تھے یا وہ دنیا سے جا چکے تھے، تو اس نے حال پوچھا کہ حضور اب کیا کروں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی اماں کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس صحابی نے فوراً کہا حضور میری تو اماں پردہ کر گئی، میری اماں تو وصال کر گئی۔ تو حضور نے ایک نیا حق بیان فرمایا، محبوب نے فرمایا جا کے خالہ کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا خالہ بھی مثل ماں کے ہوتی ہے، خالہ بھی مثل، تو جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خالہ کا حق بیان کر دیا، نبی پاک نے تو تعین کر دیا کہ تو نے نوکری کرنی ہے۔ اب اگر بیگم صاحبہ کو اعتراض ہو کہ تو خالہ کے گھر کیا لینے گیا تھا، تو ادھر کیوں گیا تھا، تو یہ اس کا اعتراض اس لیے درست نہیں ہے کہ اس حق کو رسول پاک نے بیان فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرما دیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے صحابہ سے کیا تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو، رزق بھی زیادہ ہو؟ اور اگر میں یہ سوال عورتوں سے کروں نا، خواتین سے کروں کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے خاوند کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں، عمر بھی لمبی ہو، تو میرا خیال ہے ایک خاتون بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی، ساری کہیں گی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر رزق بھی زیادہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو میرے سر کا سایہ بنایا وہ قائم بھی رہے۔ ہر خاتون یہ دعا مانگے گی۔ اب یہ صحیح بخاری ہے تو پھر وہ والا وظیفہ پڑھ لیں جو نبی پاک نے بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے عمر لمبی ہو، رزق زیادہ ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور سارے چاہتے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے پھر وظیفہ سنو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا، رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا۔ ایک طرف آپ بٹھا لیں بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے لیکچرار، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے عالم، اور قرآن نے صرف اتنا کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت بول کے بتاؤ۔ او بھائی دو جملے، مرد عورت کا لباس ہے، عورت۔ ابھی اس جملے کی صرف 3 تفسیریں جو ہمارے محدثین نے کی، یہ صرف 3 جملے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو میاں بی بی کو مزید کسی لیکچر کی ضرورت ہے۔ یہ پردہ کیا ہے؟ مرد عورت کا لباس ہے، عورت تو 3 کام کرتا ہے لباس، ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اور ایک کپڑے پہن کے بندہ سونا لگتا ہے، اور تیسرا کوئی عیب ہو تو کپڑوں کی وجہ سے چھپ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے مرد اور عورت، دیکھو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد کو بتایا کہ تو گرمی سردی سے بچنا چاہتا ہے، یعنی کسی بھی اچھی بری جگہ سے بچے گا تو بیوی کی وجہ سے بچے گا، اور بیوی سے کہا گیا کہ یاد رکھ جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے نہیں انہاں گولیاں دے، تیرے لیے یہی بہتر ہے، یہ تو اپنے خامن کی رضا میں رہ، یہ تیرا پردہ ہے، یہ تیرا لباس ہے۔ اور ان دونوں کو بتا دیا کہ لباس ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہے، دوسرا بندہ سڑ جاتا ہے کپڑے ڈال کے۔ بڑا سونا بندہ بھی اگر
طامت کے ساتھ اور خالی بنیان کے ساتھ آ جائے، کرتا نہ پہنے تو وہ اچھا نہیں لگتا، وہ کرتا پہنے گا تو زینت ہو جائے گی۔ تو بیوی کو بتا دیا کہ تو جتنی مرضی بھی اعلیٰ ہو، تیری شان تیرے خامند کے ساتھ ہی۔ اور خامند کو بھی کہا کہ یاد رکھ، اگر تو گھر نہیں بسا سکتا تو باقی دنیا کو کیا خیر عطا کرے۔ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ اور تیسری بات یہ عرف آخر ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو، مرد کو بتایا تو اس کا لباس ہے، عورت کو بتایا تو اس کا لباس ہے۔ لباس عیب چھپاتا ہے، عیب دکھاتا۔ یہاں پھنسی نکل آئے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اے رومال نہ ٹک لو، تھوڑا نکل آیا نا تو سر پہ جو پرنا لیا اسی سے لوگ لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ جو لباس ہوتا ہے یہ چھپاتا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت دیکھو کس طرح قرآن ہماری تربیت کرتا ہے۔ کہا اگر بی میں کوئی خامی ہے تو سویرے اٹھ کے لوگوں کو نہ بتا، بلکہ چھپا، اس لیے کہ تو اس کا پردہ ہے۔ اور بی سے کہا گیا کہ سارے زمانے کو نہ بتا، نکما ہے، نکھٹو ہے، کس طرح کا ہے، شکوہ نہ کر، بلکہ اپنے خامند کی عزت کر۔ تجھے اسے اللہ نے تیرے لیے تجھے اس کے لیے لباس بنایا ہے۔ تو میں کتنی کو مثالیں آپ کو قرآن پاک سے دوں کہ ایک جملے کے اندر قرآن پاک نے تطبیریں کر دی۔ طلاق کب ہوتی ہے؟ جب بڑے سخت اختلافات ہوں، کوئی گزارا نہ بچے، حد ہو جائے تو طلاق ہوتی ہے نا۔ لیکن قرآن پاک نے پتہ کیا کہا کہ اگر تم نے بیوی کو طلاق دینی ہے تو دو جملے جو قرآن کا اخلاق دیا ہوا، قرآن پاک کا۔ آپ میری طرح کے سادے لوگ ہیں، میں آپ کو کچھ زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا۔ دیکھو قرآن پاک نے کہا اخلاق سکھائے۔ طلاق ہو گئی، بیوی کو چھوڑنے لگے، فارغ کرنے لگے، خوشی کے ساتھ تو کوئی نہیں نہ طلاق دیتا۔ یہ ہمارے یہاں لوگ آ کے کہتے ہیں جی میں غصے میں تھا تو میں نے طلاق دے دی، تو وہی طلاق ہوں غصے سے۔ کدو کو بندہ کہتا ہے ابھی تو بڑی خدمت گزار ہیں، جاتے انہوں طلاق ہی۔ اور اب تو بندے ہمیں مسئلہ پوچھتے نہیں بلکہ مسئلہ مولوی صاحب کو سمجھانے آتے ہیں۔ میرے پاس کچھ لوگ آگے کہنے لگا جی وہ طلاق دے دیا بندے نے، 3 طلاقیں تو بڑا مسئلہ بن گیا، تو بتائیں۔ میں نے کہا طلاق تو ہو گئی ہے۔ کہنے لگا تو پاگل ہے بندہ، بیوقوف ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو 500 تک گنتی نہیں گن سکتا، اس کو تو میرا خیال ہے نہیں پتا ہوگا لاہور کو گاڑی کیسے جاتی ہے، تو اس کی طلاق بھی ہو گئی۔ مولوی صاحب آپ کوئی پیر صاحب کرنے والی بات کریں، ہمیں سمجھاتے ہیں لوگ آ کے، آپ یقین کریں۔ میں انہوں آکھیا میں کہ تو انہیں شدائی ہے، وہ دی طلاق کی میں پہلے یہ دسو شدائی دا نکاح کی میں ہویا جی؟ بھئی شدائی دا نکاح تے چٹ پٹ ہو گیا، تے 3 بچے بھی ہو گئے، نکاح وہ دا ہو گیا ہے پر طلاق ہو سکتی؟ یہ عجیب فلسفہ ہے بھائی۔ کوئی نکاح ہو گیا تو اس کا سب ٹھیک ہے، اور طلاق کی باری آئے تو کہتے شدائی ہے۔ میں کہ جی شدائی سی تے نے کندھ نو طلاق کیوں نہیں دیتی، بیوی نو کیوں دیتی سن؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے تو نہیں نا کہ رستے جاتے کسی بیوی کو طلاق دے دی اس نے، شدائی تھا تو وہ پاگل تو جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو پتا تھا میری بیوی، اور یہ بھی پتا تھا کہ طلاق دینی ہے شدائی۔ لوگ مسئلہ بھئی آپ کیوں اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے؟ تو جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، قرآن پاک کی عظمت دیکھیے۔ فرمایا جب تم طلاق دو تو پھر کس طرح دو؟ فرمایا جب تم نے 2 طلاقیں دے دی تو اب کرنا کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تسریح بِإِحْسَان۔ اب اگر 2 طلاقوں کے بعد رکھنا تو نیکی کر کے رکھنا۔ اور سنو یارو، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ فرمایا اگر بیوی کو طلاق دے کے بھیجنا تو احسان کر کے بھیجنا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ ہے۔ او تسریح بِإِحْسَان، ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، غور نہیں کرتے۔ کہا اگر طلاق دے کے بھیجنا تو کس طرح بھیجنا؟ احسان کر کے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس کا جہیز بھی رکھ لو، بلکہ اسے کچھ دے کے بھیجنا۔ امام حسن نہ اپنی ایک بیوی سے ناراض ہو گئے، یہ بھی شان اہل بیت ہے، اسے بھی کبھی کبھی سنا کریں۔ امام حسن اپنی اہلیہ سے کوئی ناراضگی ہوگی تو امام حسن کی ناراضگی بڑھ گئی، ارادہ ہو گیا طلاق دینے کا۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ بھائی جان سنا ہے بھابی سے ناراض ہیں، طلاق دینے لگے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے حسین تو نے قرآن تو پڑھا ہوگا۔ کہا بھائی جان پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس۔ فرمایا میری بیوی میں کوئی خامی ہوگی بھی تو میں چھپاؤں گا کہ تجھے بتاؤں گا؟
میں نہیں بتاتا ہے صحیح لڑائی، پر میں تجھے بتاتا کہ جدو اسی لڑنے ہاں تو سارا پنڈ سنتا ہے کہ آج نہ دی لڑائی ہوئی ہے، اور میاں صاحب کی سن لو تو وہ سچے، اور بیوی کی سن لے تو وہ تو زیادہ سچی ہوتی ہے نا، کیونکہ انہیں تو رونا بھی ہوتا ہے نال، تو تھوڑی جی ود سچی، پھر نظام کیسے چلے گا؟ اور حضرت امام حسن فرمانے لگے بھائی میری بیوی ہے، کوئی غلطی کرے گی بھی تو بیچاری کی عقل تھوڑی ہے، میں چھپاؤں گا تمہیں بتاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن، اچھا امام حسین نے جب یہ سنا نا کہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ قرآن نے یہ کہا، تو امام حسین نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، کہنے لگے بھائی آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی پر تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے۔